پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کا سیاسی میدان جس طرح میں نے پہلے گزارش کی اب تپنے لگ گیا ہے. ابھی کیوں تپ رہا ہے سارا کچھ؟ بہت عرصہ پہلے کا ہو رہا ہے. زرداری صاحب آج کی تو پریزیڈنٹ نہیں ہے, مس گورننس پہلے کی تو نہیں ہے, 3-4 سال ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ کس نے کہا کہ ابھی کریں آپ؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں طلعت, ویری ریسپیکٹفلی میں یہ کہوں گی, میرے دونوں رائٹ لیفٹ پہ کالیگز جو بیٹھے ہیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ جو بھی ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں تو کوئی ان کو ہم we must give them credit for speaking the truth. No, we should give them credit for speaking the truth. اور یہ دونوں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا درست ہے؟ وہ قوم ڈیسائیڈ کر رہی ہے, وہ قوم نے فیصلہ اپنا سنا رہی ہے, انشاءاللہ الیکشن میں بتائے گی. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں طلعت, پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے. یہ جو آج ایشوز اٹھ رہے ہیں یہ آج کے بنے ہوئے ایشوز نہیں ہیں. فار انسٹنس اگر آپ لیں, انہوں نے کہا کہ جی شمسی ایئر بیس تو مشرف ڈکٹیٹر لگا کے گئے تھے, دے کے گئے تھے, تو واٹ ور دے ڈوئنگ؟ یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اور یہ بھی گورنمنٹ کا ایک طریقے سے حصہ ہی ہے, تو ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور ایک شمسی ایئر بیس کو چھوڑیے, آپ جیکب آباد کی ایئر بیس ہے اور ایئر بیسز ہیں, تو ان سب چیزوں کو آپ کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ آپ ایک دفعہ کم کلین ان فرنٹ آف دا پیپل. لوگ اتنا ان کے فراڈ اور ڈیسیٹ سے پریشان ہو چکے ہیں, آپ ایک دفعہ تو سچی بات کھل کے بتائیے قوم کو کہ کیا مسئلہ ہے. انڈر ہینڈ ڈیلز کرتے ہیں. اپنے ایک مورل کریج جو جس حکومت کے پاس ہوتی ہے نا, وہ اپنی ملک کی سوورینٹی اور نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجنز لیتی ہے. جو حکمران اپنے مفاد کے اندر سیاست میں بیٹھے ہوئے اور اپنے مفاد میں حکومتیں چلا رہے ہیں, وہ اتنے ہی کاورڈ ہوتے ہیں. یہ ایشوز آپ نے, اور یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ تمام ایشوز جو اس وقت سی آئی اے کی پریزنس پاکستان کے اندر, ڈرون حملوں, کیا اس کا میکنزم کیا ہے, شمسی ایئر بیس, اس کے علاوہ دوسری, یہ تمام معاملات آپ کو لوگوں کے سامنے لانے چاہیے تھے. آپ کا ان کے حوالے سے کوئی آپ کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی, اس بات سے قطع نظر کیوں چپ کیوں بیٹھے رہے؟ نہیں, ہماری ذمہ داری تھی, لیکن یہ چونکہ کنٹینیوٹی رہی. اور اب اگر میں یہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ پریویس گورنمنٹ کی ایک چیزیں تھی. بعض ایسے معاہدے ہوتے ہیں جو کہ کیسے معاہدے ہوتے ہیں آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ, کیسے ہم نے نہیں کیے, ہم نے نہیں کیے. وہ اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب, میں بات پوری کر لوں پھر آپ کہیے, وہ جنرل مشرف صاحب کے کیے ہوئے تھے. وہ اس گورنمنٹ کے ایسے معاہدے تھے کہ جن کے تحت, لیکن ہم نے اپنے قوم کو ہمیشہ اس سے باخبر رکھا ہے. کہیں پر بھی ہم نے جناب جوائنٹ سیشن بلائے, اس میں ہم نے قراردادیں پاس. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شمسی ایئر بیس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ہے کیا, کدھر پڑا ہوا ہے کاغذ؟ آپ کے پاس ہوگا نا. ہنا ربانی خر صاحبہ اب بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں, اچھی بات ہے کہ بیان دے رہی ہیں, لیکن اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت بھی شمسی ایئر بیس سے وہی اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے تو وارننگ, ہم نے تو انہوں نے کہا, انہوں نے بڑی کوشش کی, اس انسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ طریقے ہمیں شمسی ایئر بیس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. میں پچھلے 2.5 سال سے کوشش کر رہا ہوں ایز چیئرمین آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس کہ کامرس منسٹری یا ڈیفنس منسٹری میرے سامنے ایک کاغذ رکھ دے کہ امریکہ کی فوجوں کے لیے جو سامان پاکستان کے رستے کے لیے جا رہا ہے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے. یہ کاغذ پروڈیوس نہیں کر پائے بیکاز دیر از نتھنگ. کاغذ ہے ہی نہیں, کاغذ ہے ہی نہیں. یہ تو جو کرائم ہے مشرف کا پہلے اور زرداری کا, کہ انہوں نے جو مڈ نائٹ انڈرسٹینڈنگز کی ہیں امریکن ایمبیسڈرز کے ساتھ کہ اچھا جی ونگس اینڈ نجز کے ساتھ آپ پاکستان کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں, کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ کا سامان جائے گا. دیر از سم پیپر آن آئی سیف نیٹو, لیکن امریکہ کے لیے کوئی کاغذ نہیں ہے. اسی طرح یہ تمام ایشوز جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں سی آئی اے نے سیکرٹ وار وہ لڑ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, جس میں میرا بل بھی ہے قومی اسمبلی میں, اب یہ معاملات جو ہیں یہ انسسٹینیبل ہو گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے, یہ آرمی اور آئی ایس آئی کی مدد کے بغیر ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی نہیں ہوا ہوگا. تو وہ کیوں نہیں بولے اس کے اوپر؟ ان کو بولنا پڑے گا. یہی تو معاملہ ہے کہ یہ صرف میری گزارش سے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. نہ صرف جہاں زرداری حکومت کی اپنی نااہلی اور کرائم ہے, وہاں ہماری افواج پاکستان کو بھی ہمیں اکاؤنٹیبل کرنا ہے اس معاملے میں, کیونکہ ان کے اس انڈرسٹینڈنگ. پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جیکب آباد اور شمسی کے ایئر بیس ان کو اجازت دے دی. اب آپ کس طرح اجازت دیں؟ تو یہ سوال جو ہے آپ کے, یہ سوال اٹھانا پڑے گا. جو سیاسی جماعتوں سے آپ پوچھ رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ پوچھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑی تگڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تو سارا اے کام پی سی میں ایک ہی شخص نے پوچھا ہے سوال, وہ میاں نواز شریف, اور کسی نے سوال نہیں پوچھا. سوال کسی نے پوچھے نہیں. اور آپ اے پی سی کا ریکارڈ نکلوا لیں, حکومت تو سب لیڈران موجود تھے اس میں, پوچھیں کس نے سوال پوچھا ہے. حکومت تو یہی کہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سب فورسز جو ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اس کے نہیں. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ کی ہم پارٹی صرف کی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
किस तरह चली गई? देखिए, हम ये कहते हैं तालत कि जितनी भी आज पाकिस्तान में कंफ्यूजन है और जितना हमारे मुल्क की प्रेस्टीज और इमेज बर्बाद हो गई है, ये इनकी नाअहली की वजह से हुई है, हुकूमत की। They are the ones who make the policies. They do not have the courage to question anybody because ये खुद इतने डील्स इन्होंने अपने किए में अपनी इल गॉटन वेल्थ को छुपाया हुआ है मुल्कों के डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर। एनआरओ के साथ में ये सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिस हैं उनसे कंप्लायंस नहीं करते हैं। करारदाद की भाई ने मेरे बात की कि पार्लियामेंट क्या हैसियत है उन करारदाद की, डस्टबिन में कहीं पड़े हुए होंगे। इतनी करारदादें 2008 से करारदादें हुई, किस करारदाद पे इंप्लीमेंटेशन हुई है? रेजोल्यूशन कह देते हैं पार्लियामेंट सॉवरेन है, क्या पार्लियामेंट की हैसियत है?